حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کسی قسم کا نبی آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لا رسول بعدی لا نبی، یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، اس کے ماتحت افراد یعنی کسی بھی قسم کا نبی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ اصلی، نہ غیر اصلی، نہ تشریع، نہ غیر تشریع، کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا۔ جب آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود کائنات کہتے ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری کائنات کے مقصود ہیں، یہ پوری کائنات بنائی ہی آپ ہی کی وجہ سے گئی ہے، تو پھر مقصود کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہتی، مقصود کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہی خوب کہا گیا ہے، مثال کے طور پر یہ آم کے درخت کے اگانے کے لیے کوئی اگر آدمی گٹھلی زمین میں دفن کرتا ہے، پھر ایک سلا نکلتا ہے، پھر پتے نکلتے ہیں، پھر شاخیں بنتی ہیں، پھر جو ہے اس آم کے آنے سے پہلے پھول لگتے ہیں، پھر جا کر کے آم بنتا ہے۔ اگر آپ نے گٹھلی دفن کی، مقصود گٹھلی نہیں تھی بلکہ آم، سلا نکلا، مقصود سلا نہیں بلکہ آم، شاخیں بنی، مقصود شاخیں نہیں بلکہ آم، پتے لگے، مقصود پتے نہیں بلکہ آم۔ جب آ کر کے مقصود آم لگا، اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بات ختم۔ مقصود کے بعد باقی سب کچھ ختم۔ جب کائنات کا اصلی مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری کائنات بنائی گئی، اصلی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے رسول کی ضرورت ہے۔ نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانیں، اور اس کے بعد کسی اور قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی اور قسم کا کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہر مومن مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی عقیدے کے اندر شک، شبہ اور وسوسے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہی سبق کے دوران مولانا شفیق احمد بستوی دامت برکاتہ نے عجیب و غریب ایک واقعہ بتایا۔ فرمایا ایک صاحب تھے، صاحب، اس کا ایک مرزائی خاتون کے ساتھ نکاح ہوا۔ نکاح سے پہلے یہ شرط طے کی گئی کہ عورت کو کہا گیا کہ آپ اپنے نظریے اور عقیدے یعنی مرزائیت کے متعلق مجھے کبھی بھی دعوت نہیں دیں گے، اور اس کے متعلق کوئی تذکرہ بھی نہیں کریں گے، اور بات طے ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد عورت نے کہا کہ بھائی مرزائیت کے آپ عقیدے اور نظریے کو یا غلام احمد قادیانی کو آپ نبی نہیں مانتے، حالانکہ وہ برحق نبی ہے۔ عورت نے کہا ہم تو اسے لعنتی مانتے ہیں، ہم تو اسے کذاب مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ، اس عقیدے پر شک و شبہ اور وسوسے کی بھی گنجائش نہیں۔ عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ جناب آپ اسے برحق نہیں مانتے، لیکن آپ ذرا اس کے متعلق استخارہ تو کر کے دیکھیں، اگر استخارے کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ برحق نبی ہے تو پھر آپ پیروی کر لینا۔
تو اس کو اسی انداز کی دعوت دی، اس کے ذہن نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ میرے اوپر یہ کوئی مسلط ہو کر کے تو فیصلہ نہیں کر رہی، بلکہ میری اپنی مرضی ہوگی، استخارے میں اگر بات نکل آئی تو میں مانوں گا، اگر نہیں تو نہیں مانوں گا۔ ہوا یہ جب رات کو استخارہ کیا کہ استخارے کے اندر اسے بتایا گیا یا کوئی کیا القاء ہوا اللہ ہی جانتا ہے کہ بھائی یہ غلام احمد قادیانی کے متعلق کسی نے اس کو کہا کہ آپ اس کی پیروی کریں، یہ برحق ہے۔ صبح کو اٹھے، اب کسی کی کوئی بات نہیں سن رہے، نہ کسی کی مجلس میں جا رہے ہیں، نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اب فیصلہ کر لیا کہ یہ برحق ہیں، لہذا میں اس کی پیروی کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی صاحب نے کہا کہ یہاں پر مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا آپ اس کی مجلس میں چلے جائیں۔ جب ساتھی سے مجبور کر کے لے گیا تو اس کی مجلس میں گئے، ہدایت مقدر بنی ہوئی تھی، اسی مجلس کے اندر اس نے جا کر کے اظہار کیا کہ جناب میں مرزائی اور قادیانی اس اعتبار سے بنا۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے جب یہ وسوسہ ذہن میں بٹھا لیا نا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کی وجہ سے ایمان کے نور کو آپ سے اٹھا لیا۔ جب آدمی کا ایمان وسوسے کی وجہ سے چلا جائے تو رات کو استخارے کے اندر خواب میں تو وہی بات آنی ہے جو ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ ایمان تو رہا نہیں، تو اگر اب قادیانی کے متعلق استخارہ ہو گیا تو یہ کون سی بات واضح ہے؟ اب اس کے ذہن میں یہ خلف شاری گھومنے لگی، کھوپڑی اس کی گھومنے لگی کہ یار واقعی جب میں نے وسوسہ اس عقیدے پر کر دیا جس عقیدے پر اتنی آیات واضح ہے، اتنی احادیث کا ذخیرہ کھڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد نہ کوئی نبوت ہے کسی قسم کی، نہ کسی قسم کا کوئی نیا رسول آنا ہے، جب واضح دلائل کھڑے ہیں تو میں نے وسوسہ رکھ کر کے ایمان کے نور کو اپنے اوپر سے نکلوا دیا۔ اب نتیجتاً یہ بات آئی، اس کے بعد وہ بندہ توبہ طائب ہوا اور اس کے بعد اپنا پکا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا۔ میں نے بتا دیا کہ ختم نبوت پر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، بلکہ وسوسے کی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے